السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب آپ نے سوچ کے آنی ہے۔ اگر تو آپ میں سے بعض لوگ سوچ کے آئے ہیں، ہوپ فلی سبھی، تو وہ ان کو بھی ہم موقع دے دیں گے شیئر کرنے کا۔ بٹ ٹو اسٹارٹ ود میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں، کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو لیٹ اس ٹرائی ٹو ریکیپ کہ ہم نے کن کن چیزوں کے حوالے سے غور کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے جو گزارش کی تھی، جو ریفلیکشن کی ایکسرسائز دی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کریشن اب ہمارے سامنے ہے، اس کو جانتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو آبزرو کرتے ہوئے، واٹ از دی اوپینین وی فارم اباؤٹ دا کریٹر فرام آبزرونگ دا کریشن۔ آپ نے جب یہ بات کرنی ہے، یہ جو ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے، اس میں کچھ ایسپیکٹس ہیں کریشن کے جو سامنے رکھنے ہیں۔ جی میں وہ ایسپیکٹس آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دی انارمس اسکیل، کمپلیکسٹی اینڈ پریسیجن آف دا یونیورس۔ یعنی آپ کے سامنے یہ چیز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کے کریٹر کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ واٹ از اٹ that you can decipher, you can discern by studying this aspect of the creation، کہ وہ انارمٹی ہے، اس میں کمپلیکسٹی ہے اور پریسیجن ہے، کنسسٹنٹ، ریلائبل، انٹریکیٹلی بیلنسڈ اینڈ پریڈکٹیبل نیچرل لاز۔ ایسے نیچرل لاز ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں، ریلائبل ہیں، انٹریکیٹلی بیلنسڈ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک آدھے سینٹی میٹر اور ملی میٹر کا فرق جو ہے، وہ بھی بیڑا غرق کر سکتا ہے پوری کی پوری کائنات کو۔ تو یہ اور پریڈکٹیبل نیچرل لاز۔ نمبر 3 یہ کہ دی ایگزیکٹنس آف نیچرل کانسٹنٹس۔ یہ آپ میں سے جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، دے کین جسٹ لک اپ دا پھریز نیچرل کانسٹنٹس۔ نیچرل کانسٹنٹس کیا ہے؟ مثال کے طور پہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، یا مثال کے طور پر اسپیڈ آف لائٹ ہے۔ یہ جو کانسٹنٹس ہیں، یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ گریوٹی جو ہے، جو اس وقت اتنی ہے، اس سے ذرا سی زیادہ ہوتی تو کائنات جو ہے وہ کلیپس کر جاتی۔ بنتے ساتھ ہی، اگر یہ تھیوری ٹھیک ہے کہ بگ بینگ سے یہ ایمنیٹ کی ہے، تو بگ بینگ ہوتے ساتھ ہی واپس کلیپس کر جاتی۔ اور اگر ذرا سی کم ہوتی تو اس کے بعد یہ سٹارز اور یہ پلانٹس اور یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بن نہیں سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو نیچرل کانسٹنٹس ہیں، ان کی جو ایگزیکٹنس ہے، وہ خود ایک بہت بڑی علامت یا نشانی یا آیت ہے آیات اللہ میں سے۔ اس کے بعد جنریشن آف لائف۔ پھر صرف یہ کہ یہ محض ملبہ نہیں ہے، یہ محض میٹر کا ڈھیر نہیں ہے، اس میں لائف نے جنریشن دی ہے۔ اور وہ جو لائف ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ دی الیبوریٹ ڈیزائن اینڈ فنکشنالٹی آف لائف، کس طرح سے اس کا ڈیزائن کس طرح کا ہے، اور فنکشنل، یعنی آپ ایک زندگی کی جو فارم ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کسی مقصد سے کام کر رہی ہے، جی اس کا ایک کام ہے جو وہ سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ڈائیورسٹی آف لائف فارمز اینڈ ہیبیٹیٹس۔ اور یہ اگرچہ یہ سارے مل کر اس پوری کائنات کو یا اس پوری دنیا کو جو ہے وہ زرخیز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ڈائیورسٹی تو دیکھیے، ان کی ہیبیٹیٹس کی ڈائیورسٹی کو دیکھیے۔ دی انٹریکیٹلی ووون، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنسڈ ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور کوآپریٹو ہیں۔ یہ ایکو سسٹمز، بے تحاشا ایکو سسٹم موجود، یعنی ان گنت قسم کے ایکو سسٹمز ہیں کہ جس کے اندر جس کی وجہ سے ہم یہ زندگی کو سسٹین کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد کنڈیشن سپورٹنگ لائف۔ زندگی میں صرف زندگی پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ دنیا میں زندگی کو پیدا کرنے کے بعد اس کو سپورٹ کرنے کا بھی انتظام ہوا ہوا ہے۔ اسٹیبل کلائمیٹس ہیں، ریسورسز لائک واٹر، فوڈ، ایئر، نرچرنگ انسٹنکٹس ہیں، یعنی جو بڑے ہیں جب وہ اپنے ینگز کو دنیا میں لے کے آتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی وہ انسٹنکٹس رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو سکھاتے ہیں اور ایگزسٹ کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ پھر پرپز فل ایگزسٹنس آف لائف فارمز۔ یہ جتنی بھی لائف فارمز ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ محض زندہ چیزیں ہیں۔ ایک کیڑا، ایک چھوٹے سے چھوٹا جو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی جو زندہ ہے، وہ اصل میں کسی نہ کسی پہلو سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر
دی ہیومن فزیولوجی. اب اس سب کچھ کے بعد انسان پر آ جائیں. انسان کی ساخت کیسی ہے، اور پھر آخر میں دا 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشیل. یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، اور ان سے ریلیٹ کر کے تو اپنی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی آپ سمجھ پائے ہیں، جو ڈسرن کر پائے ہیں کائنات کے خالق کے بارے میں، اس دنیا کو وجود میں لانے کے والے کے بارے میں، وہ کیا ہے یہ شیئر کریں گے جی. تو اگر تو آپ میں سے کوئی آج تیار ہے تو ضرور شیئر کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. ہم انشاءاللہ وی ول ٹیک اٹ اپ اگین نیکسٹ ویک اگر اللہ نے چاہا تو. اور یہ ساری جو میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو رکھ دی ہے سامنے، اس کو سامنے رکھ کر صرف اسی کو سامنے رکھ لیں گے نا تو آپ کو ول ہیو اے گڈ آئیڈیا کہ ہم اصل میں کیا بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر انارمٹی آف اس کا جو سائز کی انارمٹی جو ہے، اگر صرف اسی کو لے لیں تو اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ جو بنانے والا ہے یہ آلمائٹی ہے. یہ اصل میں بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، بے پناہ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ان امیجنیبل. اس کی یہ مخلوق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکے تو ہم اس کی بڑائی کو کیا جان سکتے ہیں. یہ والا ایسپیکٹ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس نوعیت کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں، اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو وی ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ٹوڈے. ادروائز آپ اس پہ غور کر کے تو یو کین ٹیک اٹ اپ ان دا نیکسٹ کلاس ایز ویل. جی ضرور کیجیے، بیکاز دس از اے گڈ ریفلیکشن ایکسرسائز. یہ جو ہے یہ آپ کو اس کے اندر جو غور و فکر ہے نا جی، اصل میں یہ ہے جو کہ انسان کے اندر، جس کی میں کہتا ہوں کہ ایمان کی آبیاری ہوتی ہے. یعنی یہ وہ سٹیج ہے کہ جدھر اب ناؤ یو بیکم انفارمڈ، اور اب اگلی سٹیجز وہ آئیں گی جس پہ ہم ذکر کرتے رہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس انفارمیشن کو اپنی زندگی میں انٹیگریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں انٹرنلائز ہوتی ہے. یہ تینوں سٹیجز ہیں، اور اس کو اگر ہم ادھر سے شروع کریں کہ ایک اچھی ریفلیکشن کے ساتھ اس کو سمجھیں تو اس کے نتیجے میں اصل میں واٹ وی ول ہیو از اے گڈ فاؤنڈیشن آف نالج. جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو شیئر. ایک کامنٹ میرے اینڈ سے، ریئلائزیشنز تو ظاہر ہے بے تحاشا ہیں، اور جس طرح آپ نے سارے پوائنٹس الیبریٹ کیے پچھلے سیشنز میں، وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو سوچنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں، اور اس پہ سوچنا شروع کرے تو انسان سوچتے ہی چلا جاتا ہے. ایک چیز جو ریئلائز ہوئی مجھے وہ یہ تھی کہ جب انٹیلیجنس اور کمپلیکسٹی کائنات کی، انسان کی 7 یونیک ابیلٹیز، پوٹینشلز، تو ایک ریئلائزیشن جو مجھے احساس ہوا خود، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ لیس سلیوز شاید نہیں چاہتا، یا ایٹ لیسٹ وہ پرائیورٹی نہیں ہے. اسے امپاورڈ سلیوز چاہیے جو بائی چوائس اور کنوکشن کے ساتھ اس کو فالو کر رہا ہے، جو ریئلائز کر رہے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ، بیوٹیفل پوائنٹ، ونڈرفل پوائنٹ. تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو میں نے پہلی دفعہ بتائی ہے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ اٹ واز اے ریئلائزیشن دیٹ اکرڈ ٹو می کہ آئیڈیل چیز اللہ تعالیٰ کو چاہیے، وہ ایسے لوگ چاہیے جو اپنے ارادے کی قوت کو پہچانے اور اس کو اپلائی کر کے اس کی طرف راستہ اختیار کرے. تو ایجز جو ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اختیار کرنا، وہ ٹرو ایجز ہے، وہ ایک کمزوری کا ایجز نہیں ہے. وہ ایک اتنی بڑی کمپلیکس انٹیلیجنٹ کائنات سے لے کے وہ سب اٹامک پارٹیکلز تک کے کریٹ کرنے والے نے ہمیں بھی ایز اے ونڈر آف ون آف دا ونڈرز آف دا یونیورس کریٹ کیا انسان کو. وہاں سے طاقت سے نکلا ہوا، فرام اے پلیس آف امپاورمنٹ سے نکلا ہوا ایجز ہے جو شاید اس کو چاہیے. which was a eye-opening, mind-blowing realization میرے لیے. ویری امپورٹنٹ ریکگنیشن جی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ الٹرنیٹیو تھیریز پیدا کر لے، وہ یہ کہے کہ ہم بائی چانس وجود میں آ گئے ہیں. یہ صلاحیت دی ہے، اور اس صلاحیت کی موجودگی میں، بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے، اس صلاحیت، اس عقل، اس شان کی موجودگی میں آدمی یہ کہے، یہ سمجھے، اس کو پہچانے کہ میری پوزیشن کیا ہے اور میرے رب کی پوزیشن کیا ہے اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے.
تو اس میں یہ تو ابھی ہم آگے چلے گئے کہ ہمارا تعلق کیا بنتا ہے اور ہم کس ایج کے ساتھ اس تعلق میں پڑھیں گے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پہلے اس کو بھی سمجھیں کہ خدا کی پہچان جو ہمارے ہاں ہوگی، میں آپ جو پہچانیں گے وہ محض ایٹریبیوٹیو ہے. اور اس چیز کو ونس وی ہیو ریکگنائز دیٹ اینڈ ونس وی انڈرسٹینڈ کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس نے کیوں یہ تخلیق کی ہے، تو اس سے وہ تعلق نکلتا ہے ہمارا کہ پھر ہمیں کیسا ہونا ہے. واٹ از اٹ دیٹ از ریکوائرڈ آف اس. تھینک یو ویری مچ جی، زبردست پوائنٹ. بہت شکریہ جی. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایکچولی میں نے اس کو جو ہے نا جو 7 پوٹینشیلز ہیں ان سے ریلیٹ کر کے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو جس طرح سے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوٹینشیلز ہمارے اندر ڈالی ہیں، یہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈالی ہیں. تو جیسے اس میں نے سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس میں یہ لکھا ہے کہ it relates to Allah Ta'ala's quality of all knowing, like he knows everything. And رائٹ. پھر جو advanced cognitive abilities ہے اس کو میں نے relate کیا ہے اس طرح کے it relates to Allah Ta'ala being the ultimate intelligence. رائٹ. تو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ ہمیں بھی دیا گیا ہے. اینڈ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن مجھے جو لگا وہ لگا کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ٹو ہم بینگ دا الٹیمیٹ کریٹر، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ انسانوں میں جو ایبلٹی ہے لینگویج کریٹ کرتے ہیں اینڈ کمپلیکس لینگویجز کریٹ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کی جو ایبلٹی اس سے کرتا ہے ریلیٹ. اچھا امیجنیشن کا مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن اسٹیٹکس کو میں نے پھر ریلیٹ کیا ٹو دا الٹیمیٹ بیوٹی اینڈ ول پاور کو ٹو بینگ آل پاورفل، اللہ تعالیٰ بینگ آل پاورفل. اینڈ کانشیس کو میں نے ریلیٹ کیا دیٹ گاڈ از جسٹ. ٹھیک. اینڈ اس کے بعد ابھی جو آپ پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے وہ سنتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا تھا اللہ تعالیٰ کے حیوں قیوم ہونے کا. تو ٹھیک. دس از واٹ آئی ڈن. بالکل ٹھیک تھی. اور اس میں آپ نے یہ والا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں جو آپ نے رکھے ہیں، ان کو ساروں کو سامنے رکھ کے نا ابھی مزید غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کوئی اور چیز بھی ایڈ ہوتی ہے آپ کی اس ڈسرنمنٹ میں. کین یو ڈسرن سم مور ایٹریبیوٹس کہ جو ابھی دیکھیے ابھی ہم مذہب میں نہیں جا رہے. وی آر جسٹ ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ واٹ وی آر آبزرونگ. یہ انسان اندھا اوکے. بہرا نہیں ہے نا. اچھا اسی طرح سے جو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، تو اس سے کچھ اس کی پسند کے بارے میں، مثال کے طور پہ زبان بولنے کی صلاحیت میرے اندر رکھی، زبان سیکھنے زبان بولنے کی صلاحیت ہے، تو وہ میرے سے کیا چاہتا ہے. اس کو ایک جگہ پہ ذکر کیا نا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور تمہارے ہونٹ نہیں بنائے. یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ ہم سے، واٹ ڈز ہی وانٹ ان دس ریگارڈ. یعنی وہ خود جو واٹ ہی وانٹس would actually be sort of depictive of his attributes as well. اللہ تعالیٰ اپنی وانٹس کے حساب سے، میں سمجھ اللہ تعالیٰ جب بھی کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کی چاہت میری اور آپ کی چاہت کی طرح نہیں ہے. اس کی چاہت اصل میں ان سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے کہ جو اس کے ہیں. وہ علم، حکمت، عدل، سب، رحمت، سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اس کی چاہت اس کے مطابق ہوگی. تو یہ کہ میں کیا چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ ابیلٹیز انسان کو دے کے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ امیجنیشن مثال کے طور پر ہمارے اندر ہے. آپ نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں آئی. لیٹس ویٹ اینڈ سی if somebody else can talk about it if they would want to. That will be a good point, interesting point. تھینک یو. Thank you very much جی. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے؟ خیریت ہے سر سب کچھ؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر. ہاں، سر میں نے وہ جو پچھلی آپ نے جو ہمیں تھوڑا بہت تعارف دیا تھا اس بات کے بارے میں،
تو میں نے وہ بیچ میں لکھا تھوڑا سا، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا سوچا اور سمجھا۔ میں نے لکھا ہے سر کہ اپنے وجود اور کائنات سے خدا کی معرفت، یہ احساس مجھے کہاں سے ملا کہ میں ایک انسانی وجود ہوں؟ مجھے میری شناخت اور میری شخصیت کا احساس کیسے ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک مذہبی انسان ہوں تو یقیناً مجھے اپنے رب سے ملا ہے، لیکن اگر میں رب کو نہیں مانتی تو یہ تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ کائنات سے ملا ہے۔ اچھا، اب اگر میں نہ مذہبی ہوں اور نہ میں ملحد ہوں بلکہ میں ایک انسان ہوں، تو بھی مجھے میرے ہونے کا احساس میری فطرت میں ودیت کر کے دے دیا گیا ہے کہ میں اس کو پہچانوں۔ لیکن میں چونکہ ایک فیتھ پہ یقین رکھتی ہوں اور ایک دینی احساس کے ساتھ زندہ ہوں، تو مجھے قرآن کی اس آیت نے اپنے رب کو پہچاننے میں راستہ دکھایا، سجھایا، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ وہ آیت ہے جو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نعمتوں کی طرف نظر ڈالنے پر مجبور کرتی ہے۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے میری زندگی کو قائم رکھنے کے سارے سامان، اور پھر 87 لاکھ اسپیشیز جو میرے وجود کو نہ جانے کس کس طریقے سے مدد فراہم کر رہی ہیں، جن مخلوق سے مجھے کراہیت اور ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، وہ بھی میری صحت اور ماحول کو میرے لیے پاکیزہ کر رہی ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی ہے، چھپکلی ہے، یہ سب میرے ماحول کو بہتر کر رہی ہیں۔ اگرچہ میں ان سے خوف محسوس کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میرے لیے زندگی صاف کرنے کا احساس کریں۔ سر 1 منٹ، میرے ہسبینڈ مجھے آواز دے رہے ہیں اور وہ جی بیمار ہیں، تو میں بھی آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی کنٹینیو کر لیتے ہیں جی۔ جی خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بس سر میں بھی کچھ ایسے ہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی جس چیز پہ بھی غور کریں تو ایسے ایسے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ راز افشا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں بس میں شیئر کرنا چاہوں گا جلدی سے، کہ ایک تو میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہر انسان کو ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ساری صلاحیتیں نہیں دی، یعنی وہ شاید اس لیے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کریں، اور ڈپینڈ کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے سے معاملات کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، اور یہی اس کی آزمائش کا سب سے بڑا کوشچن ہے شاید، کہ انسان دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہے۔ اگر ہم ڈپینڈ نہ کر رہے ہوتے تو پھر ظاہر ہے ہم دوسروں سے ہمارا معاملات کا ٹیسٹ شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بات ایسے میرے ذہن میں آئی۔ اور دوسری بات کچھ عرصہ پہلے کی ہے، شاید میں نے پہلے بھی بتائی تھی یا نہیں، بہرحال میرا خیال ہے یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ مجھے سمجھ آیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں شیئر کر دوں۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے سر ایک جگہ مسجد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی کوہنی جو ہے نا یہ خشک رہ گئی ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ تو مطلب تھوڑی دیر بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ، یعنی یہ ہماری جو تھنکنگ ہے کہ یعنی یہ ظاہر پرستی، بالکل، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا، پوری طرح وضو کریں گے ظاہر ہے، لیکن اگر ہم اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت اس میں بھی ایک سمجھ آتی ہے جو میں نے سمجھی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ تصحیح کیجیے گا اس کی، کہ دیکھیں جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اگر ہم اس احساس کے ساتھ ہاتھ دھوئیں کہ یا اللہ یہ ہاتھ دھونا تو شاید ایک اس کا ایک کیا کہتے ہیں اظہار ہے، ایک علامتی اظہار ہے، لیکن اصل میں ہاتھ دھونے کا جو میسج، یعنی جو مجھے اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ یا اللہ ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں تو ان کو دھو دے، مطلب پاک کر دے ان ہاتھوں کو۔ اسی طرح جب میں کلی کرتا ہوں تو یا اللہ اس زبان نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، کیا کچھ میں نے غلط بولا ہے، یا اللہ اس کو بھی صاف کر دے، پاک کر دے۔ پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں کہ یا اللہ اس سے کچھ برا سونگا ہے، کوئی ایسی چیز، تو یا اللہ اس کو بھی پاک کر دے۔ پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ظاہر آنکھوں پہ بھی پانی پڑتا ہے، یا اللہ کوئی بری چیزیں دیکھی ہیں اس کو بھی صاف کر دے۔ پھر آپ دیکھیں مسح کی بھی خوبصورتی، یعنی مسح ادروائز نہیں سمجھ آتا تھا، اس کو بھی ہم کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یا اللہ اس دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے، سوچیں آتی ہیں، یا اللہ ان کو بھی صاف کر دے۔ اس مسح میں ہی ہم کانوں میں بھی انگلیاں پھیرتے ہیں، کچھ سنا ہے یا اللہ کو برا تو اس کو بھی پاک کر دے۔ اور پھر فائنلی ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں کہ یا اللہ ان پاؤں سے چل کے پتہ نہیں کن کن برائیوں کی طرف گیا ہوں میرے مالک۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز میں ایسی حکمت ہے، ایسی اس میں ایک گہری اس کے اندر گہرائی ہے اس چیز کے اندر، کہ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ جن کو ہم صرف ایک علامتی اظہار کے طور پہ لے رہے ہیں، ان میں بھی کتنے کتنے خوبصورت چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان احساس کے ساتھ وضو کریں تو شاید وہ ہمارا کو بال خشک رہ جائے تو اس کو شاید
مطلب اگنور کر دے گا. اصل چیز جو اس کا ہے کہ وضو کرتے وقت ہم اس احساس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ قیمتی احساس ہوگا. سر بہت شکریہ. شکریہ جی، تھینک یو. میرا خیال ہے سلما سے ہم پھر سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے نا جی، اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جڑ کے رہیں ابھی، بیکاز اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی یہ بات بیچ میں رہ جائے گی. ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کریشن کو جو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہم کیسا کریٹر ڈسرن کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز کو دیکھی ہے، ایک آرکیٹیکچر دیکھا ہے، اس سے آرکیٹیکٹ کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے. آپ نے ایک میز دیکھی ہے، اس سے بڑھئی کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے. ابھی یہ بات کر رہی ہے، یعنی یہ کریشن ہے میرے سامنے. کوشش کیجئے کہ اس کو ریلیٹ کر کے بیان کریں، جیسے انہوں نے فاطمہ نے کیا نا کہ میں نے اس سے یہ نکالا ہے. جب میں نے یہ دیکھا، جیسے علی نے کیا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوگنیٹیو ایبلٹیز کس لیول کی دی ہوئی ہیں. کوئی دوسری کائنات میں جیسی چیز نہیں کہ جس کے اندر یہ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوں جو ہمارے سامنے آ رہی ہوں. تو وہ اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو کچھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. یہ ہے جو ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن ریلیٹ کرنا ہے آپ نے. جی ہم سر. ریکویسٹ کرتے ہیں جی سلما سے کہ وہ کنٹینیو جی کر لیں ابھی. جی آئی ہوپ ایوری تھنگ از آل رائٹ جی انشاءاللہ. ہاں جی سر، میں کوشش کرتی ہوں اسی کی طرف سے اس کو جوڑنے کی، کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کر کے مجھے یہ احساس دیا ہے کہ یہ سب میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور میرے حسن جمالیات کو جو ہے وہ تسکین پہنچا رہی ہے. سمندر سے نکلے ہوئے خزانے، پھر اس سے میری پسندیدہ کھانے اور یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگرچہ غیب میں ہے لیکن انسانی فطرت ہمیں اس سے مانوس کراتی ہے، اور انفس و آفاق کی نشانیاں بھی ہمیں نشان راہ بن کر اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. اور دوسری چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے ایٹریبیوٹ میں نظر آتی ہے وہ ہے تنظیم اور ترتیب. کہ خالق جو ہے وہ اس کی نمایاں صفت جو ہے وہ مجھے اس میں نظر آتی ہے کہ کائنات کے ہر گوشے میں نمایاں طور پر یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیسا نظم ہے. اور یہ صفت اس بات کی دلیل ہے کہ خالق نہ صرف قادر مطلق ہے بلکہ اس کی تخلیق میں گہری عقل، ترتیب اور نظم موجود ہے. اور اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ یہ کائناتی نظام ہے. سب سے پہلے کہ سورج، چاند، ستارے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی اپنی گردش میں ہے. زمین سے سورج کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے دے کر مجھے اس چیز پر احساس دلایا کہ یہ موسم میرے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اور یہ سب کچھ انتہائی ناپ تول کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر سر انسانی جسم ہے، اس میں دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، ہر چیز جو ہے وہ دوسرے اعضاء سے مربوط ہے. اس طریقے سے جوڑ کر ایک زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے. پھر جینیاتی کوڈ یعنی کہ ڈی این اے، یہ بھی بہت ہی پیچیدہ لیکن منظم معلومات کے ساتھ محفوظ ہے. پھر ایکو سسٹم ہے، خوراک کی زنجیر ہے، پانی کا چکر ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ان سب کا تبادلہ اور فطرت کا ایسا نظام، یہ سب ایسی گواہی دیتے ہیں جو کہ سب کچھ مکمل توازن میں ہے اور ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. پھر جب میں اپنی دنیا میں دیکھتی ہوں کہ ریاضی، فزکس کے قوانین جو ہیں، نیوٹن کے قوانین ہیں، آئنسٹائن کے نظریات ہیں، کشش ثقل ہے، روشنی کی رفتار، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایک منطقی اور مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے. اور یہ سب شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خالق کا علم نہ صرف وسیع ہے بلکہ وہ اپنی تخلیق کو ایک مکمل نظام کے تحت ترتیب اور میزان کے ساتھ چلاتا ہے. اور مجھے بھی اس میں میرے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ میں بھی اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر یہ ترتیب اور یہ نظم پیدا کروں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک کامیاب انسان بن سکتی ہوں. اور یہ چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جوڑتی ہیں کہ جو اس کے سسٹم کے اندر جو مجھے نظم نظر آتا ہے نا، وہ مجھے بہت امپریس کرتا ہے. بس تھینک یہی یو لکھا جی، میں بہت نے. زبردست، بہت زبردست. جی امبر، آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں کروں گی، لیکن رائٹ. میں ویسے کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ
کرتی ہیں شروع سے ہی. ایک کبھی بھی سے میں نے جب سمندر کو دیکھا ہے، جب میں کبھی بھی اس پہ گئی ہوں ساحل سمندر پہ، تو مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ کیا قدرت ہے اور کیا پاور ہے. اور اسی طرح جب کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں یا کبھی اس پہ اسپیس کا اور وہ سارا نظام دیکھتی ہوں ایسی، اس میں بھی مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو اس کا وہ ہے کہ وہ کیا کمال قدرت ہے جو ہمیں دیے ہوئے ہے. اور سر دوسرا احساس یہ بڑا وہ ہے میرے لیے کہ اتنی زبردست قدرت والا جس کی ذات کا احاطہ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے. یعنی میں سوچنا شروع کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی ذات کو بس اتنا ہی سمجھ پاتی ہوں جتنا اس نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، ورنہ ادروائز اس کی ذات کا احاطہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک احساس مجھے بڑا شدت سے ہوتا ہے کہ اتنی پاورفل ہستی ہے، اتنی الٹیمیٹ پاور ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ بڑی کائنڈ ہے. اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس پاور نے ہمیں وہ کر دیا ہے کہ نہیں. جیسے ہوتا ہے نا، آپ پاورفل، جب ہم پاور کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آتی ہے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو لیکن یہاں جو پاور ہے وہ تو مطلب صرف گیونگ اینڈ پہ ہے کہ دے رہی ہے دے رہی ہے دے رہی ہے آپ کو نا. تو اس کے بعد جو شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بالکل میرا ٹھیک احساس اور بات ہے. دوسرا مجھے بہت زیادہ جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے کبھی بھی سے جب میں دنیا میں ادھر ادھر گئی ہوں، میں گھومی ہوں، اور اسپیشلی جب میں فلاورس کو دیکھتی ہوں اور جب میں بٹر فلائز کو دیکھتی ہوں، تو ان کے اندر جو کلر کمبینیشنز ہیں اور ان کی جو ایک مطلب پلانٹس کو آپ مطلب پتوں کو ایون آپ دیکھنا شروع کریں تو اس کی ہی تو وہ مجھے استھیٹک، تو اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اف یہ جس نے یہ اس کو کریٹ کیا ہے وہ پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوگا. مطلب یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں تو پتہ نہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا. سر یہ صحیح میری بات. مطلب اب تک کی جو ہے نا وہ مطلب وداؤٹ اینی اس پہ کوئی ڈیپ تھنکنگ کے بغیر یہ شروع سے بالکل میری بالکل سے وہ ہے. بالکل جی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات سنائی ہے. میرا جو پہلا بچپن کا احساس ہے، میٹرک کے بعد مجھے جانا پڑا تھا ایک دفعہ کراچی. تو میرے جو کزن ہیں مجھے لے گئے تھے ادھر بیچ پہ. تو ادھر جو جب پانی کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا میں، تو جو گڑگڑاہٹ تھی صرف، یعنی ایک تو تھی وہ حد نظر جو کچھ دکھ رہا ہے وہ صرف پانی ہے، لیکن اس کے اندر رات کا ٹائم تھا اور ایک نوعیت کی گڑگڑاہٹ تھی، وہ دل دہلا دینے والی تھی. یعنی واٹ پاور، اس میں کوئی شک نہیں. والکینو کو دیکھیے اور دوسری طرف پھول کی پنکھڑی کو دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا شاندار ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ جس میں ایکسٹریم پاور بھی دکھ رہی ہے اور ایکسٹریم لطافت بھی دکھ رہی ہے. بہت جی خوبصورت سر، بات مطلب سنائی ہے. سمندر کو دیکھ کے نا سر خوف پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کے رائٹ. ایک منٹ کے نا مطلب ٹرو. کیا یہ ہے نا، کیا پاور ہے اور کتنا مطلب طاقتور ہے کہ وہ جو واقعی. کریٹر ہے. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو ایک چیز بہت زیادہ میرے لیے جو سٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہیں. انہوں نے جو بھی انہوں نے ہمیں فلی اکوپڈ کر کے بھیجا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں یا ہمارے زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ہمیں اور جتنی بھی کریچرز ہیں ان کو ضرورت ہے، ان کو فلی اکوپڈ کر کے بھیجا ہے. کوئی بھی ہم سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی جو ہم پوری نہیں کر سکتے. اس دن میں ایک وہ نیشنل جیوگرافکس کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک اینٹ ایٹر کو دکھایا ہوا تھا کہ یہ زمین کھود کے تو اس میں سے کھاتے ٹرمائٹس کھاتا ہے. تو سر آئی واز جسٹ ونڈرنگ، اس کے اتنے شارپ کلاز تھے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو ان کلاز کی کیا ضرورت ہے، لیکن سر جس طرح اس نے اس کلاز سے پھر مٹی کو کھودا ہے نا، تو وہ اس کی ضرورت تھی تو اللہ میاں نے وہ اس کو دیے ہیں کہ تم مٹی آسانی سے کھود لو اور اپنے لیے خوراک تلاش کر لو. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب اللہ میاں نے ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں ڈیمانڈ کی جو کہ ہم
पूरी ना कर सकें, तो एक जस्ट होने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये जो एक एहसास भी होता है। ये वाली जो सिफत है कि जिसमें आपने अभी ये फरमाया कि जो उसकी ज़रूरत है वो उसको ही हैज़ बीन फर्निश्ड विद दैट, यानी जी, जो जिसकी ज़रूरत है उसकी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके पास सलाहियत भी दी गई है। जी, ये जो ये वाली जो इसको क्या कहेंगे कि खुदा क्या है? ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रोविडेंस, ठीक है? यानी वो रब है, वो रबूबियत उसको कहा जाता है। रबूबियत का मतलब है कि उसने सिर्फ जिंदगी दे नहीं दी, उसने जिंदगी की सस्टेनेंस, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, इसके लिए पोटेंशियल भी रखती है। वो जी, जिंदगी सिर्फ ऐसे फेंक नहीं दी गई है, बल्कि उसकी आबियारी की, वो जो कहा है ना कि सब्बे इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी कद्दर फहदा, यानी वो शुरू करता है तो फिर उसको बेहतरी की तरफ लेके जाता है, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। वो एक बच्चे को जब वो पैदा होता है उसको देखें और उसको 4 साल के बाद दौड़ता भागता देखें, आपको यकीन नहीं आता कि ये वही चीज़ है। यानी इसी ने जी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, लेकिन उसके अंदर ये पोटेंशियल रखती है कि वो ये कर सकता है। वो और सीड सर डालते हैं आप, और वो सीड जो है वो, यानी वो सीड क्या चीज़ होती है, उसको उठा के आप फेंक दें, मसल दें, इस तरह कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, और फिर कुछ ही अरसे में वो दरख्त बन जाता है कि जिसके बारे में आप उससे लटक भी सकते हैं। ठीक है ना जी, वो अजीबो गरीब किस्म का निज़ाम है। जी, आप और फरमाइए। सर और अल्लाह ताला मतलब लतीफ़ हैं, लाइक हमें भूख लगती है तो एक वो भी हो सकता था, जैसे मैं वही प्रोग्राम देखते हुए मछलियों को देख रही थी कि एक वो व्हेल है, वो यूँ करके मुँह खोलती है और उसके अंदर जितनी भी मछलियाँ आती हैं बस वो निगल लेती है। लेकिन हमें ज़ायक़ा अल्लाह ताला ने ये टेस्ट बड्स दिए हैं कि हम ये चीज़ भी एन्जॉय करें। राइट, राइट। उसमें हमारे एस्थेटिक्स दे दिए कि हम डिफरेंट किस्म की डिशेज़ बनाएँ और फिर उस उनको एन्जॉय करने की एबिलिटी हमें दी है कि सिर्फ़ पेट भरना मकसद नहीं है, बट ये कि हाउ टू लीड अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ़ सारे अपने सेंसेस के साथ। सर बस ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट की गरीब थी। अब चीज़ आपने है। जो पॉइंट्स जो आपने कहे हैं, अब अगली उसके ऊपर ये इंशाल्लाह कोशिश ये करना है जी, सोचती हूँ। जैसे मैंने गुजारिश की कि लेट्स से इनॉर्मिटी ऑफ डिज़ाइन, या इनॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने है सारा, इससे आप रिलेट करें, यानी ऑलमाइटी गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑल पावरफुल। इससे ये पता, उसकी जो ये जो नेचुरल कांस्टेंट्स की मैंने बात की, नेचुरल कॉन्स्टेंट, ये ज़रा सी ग्रेविटी ज़्यादा होती तो ये हो जाता, ज़रा सी ग्रेविटी कम होती तो ये हो जाता, ज़रा सी फोर्स जो है एक चीज़ की, या मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट जो है, या ये इस तरह की चीज़ें, उससे क्या फ़र्क पड़ता। इस एस्पेक्ट को जब आप सामने रख लें तो असल में वो जो है ना उसका लतीफ़ होना। अच्छा, इसी तरह से ये बात कि हर चीज़ के ऊपर उसकी हिकमत जो है वो महज ये नहीं थी कि ज़िंदगी बनानी है, बल्कि किस तरह से, किस इंट्रिकेट जाल में ज़िंदगी बनानी है कि वो सस्टेन भी करे, और इस तरह सस्टेन करे कि देखने वाला अगर ये चाहता है तो ये समझे कि ये खुद ही सस्टेन कर रही है, वो ये भी समझ सकता है। यानी ये शान इसमें रखी हुई है। तो ये वो क्या सिफात हैं, इनसे रिलेट करके निकालेंगे ना जब आप, तो असल में वो उसकी ज़्यादा समझ में आएगी बात, तो दूसरों को भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये जिस तरह जी अभी सर, आपने फरमाया है, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स, लोगों ने बाज ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स दी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको जब आप इस सारे को भी जो अभी मैंने आज आपके साथ शेयर किया इसको करेंगे जिस वक्त, तो इस एस्पेक्ट से करना है आपने कि एक एक चीज़ को लें, चाहे एक लें चाहे सारी लें, लेकिन एक एक के साथ एक एक को रिलेट, मसलन जैसे मुझे जो है ना ये फातिमा ने जो फरमाया, फातिमा अगर इसको चाहें तो अभी एलैबोरेट भी कर दीजिएगा, कि उन्होंने फरमाया कि इन ये जो आज बातें हुई हैं इससे लगता है कि हय्यो कय्यूम है। ये कैसे लगता है? हाउ डू यू रिलेट हय्यो कय्यूम टू दैट? ठीक है जी, यानी खुदा एक लिविंग एंटिटी है। वैसे तो एक लिविंग एंटिटी है, ये अक्ली तकाजा है, यानी ये एब्सोल्युटली अक्ली तकाजा है, लेकिन हई का मतलब सिर्फ लिविंग एंटिटी नहीं है। हई का मतलब असल में ये है कि ऑन इट्स ओन अलाइव, ऑन इट्स ओन अलाइव, यानी दिस इज
an intriguing phenomena, because let me tell you this, we don't know anything at all which is on its own alive. ہم جانتے ہی نہیں ایسی چیز کو کہ جو اپنے طور پر زندہ ہو. جو اصل اسی وجہ سے دیکھیے دوسری چیز بھی آئی ہے, ہائی بھی ہے, وہ اپنے طور پر زندہ ہے, اس کو کوئی چیز قائم رکھنے والی نہیں ہے, اور وہ سب کو قائم رکھنے والا بھی ہے. تو یہ اس کو ریلیٹ کرنا ہے اگر آپ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ والا ایسپیکٹ آن اٹس اون الائیو, یہ تو اس کا ایک بدیہی تقاضا ہے, ورنہ وہ بالکل ویسے ہی جس طرح میں ہوں, پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. I also depend on my environment, he also depends on his environment. وہ بیانڈ اسپیس ٹائم سب کچھ ختم, اکیلا کھڑا ہے وہ. سر انشاءاللہ. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. ایک اور ایسپیکٹ جو رچنس آف کریشن سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے حوالے سے, کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف اور صرف اس کی کوالٹیز سے ہی پہچان سکتے ہیں, کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. وہ فلپ سائڈ اس طرح کی ہے کہ اگر میں ایگزامپل کے لیے کہوں کہ میں صبح سے شام تک ایک انسان کے طور پہ بہت ساری چیزیں کرتا ہوں جس سے مجھے پہچانا جا سکتا ہے. میں کبھی کسی کو ای میل کروں گا, کبھی کسی سے بات کروں گا, کسی کو فون کروں گا, کبھی کچھ لکھ دوں گا, تو کچھ کریشنز ہوں گی میری جس سے وہ میری صلاحیتیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری لکھائی بہت اچھی ہو سکتا ہے, میری انگلش یا میری اردو یا اچھی ہو یا بری ہو میرے اندر, میں روڈ بہت ہوں. لیکن میری ہر کریشن, ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ڈز ناٹ ریفلیکٹ می ان مائی انٹائرٹی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری لکھی ہوئی ایک عبارت کو اٹھائے اور اسے میرے اندر کی بہت ساری خصوصیات اور ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. میں تو بہت سارے کام میں ہاف ہارٹیڈ بھی کر دیتا ہوں, لیکن سم ہاؤ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی خلقت کو بھی اٹھایا جائے اور بڑی سے بڑی کو بھی اٹھائے ہیں, تو وہ ایبسولوٹ فارم میں اس کی کوالٹی مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی کہ جس کے اندر انبلیویبل واو فیکٹر نہ ہو. جو کر سکتا ہے وہ اس کی چوائس ہے, وہ ایک ابس چیز بنا دیتا ہے یا ایک بہت ہی سادہ سی چیز بنا دیتا. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جتنی سادہ لگتی ہے, جب اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور یونیورس ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, جس کی ضرورت نہیں تھی. اپیرنٹلی کیا ضرورت ہے اتنی ڈیپتھ میں اور اتنی کمپلیکس لائف بنانے کی, بٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی. بہت ہی خوبصورت بات ہے جی. یعنی اس کی جو چیز اٹھائے آدمی تو اش کر اٹھتا ہے. کمال ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ کین بی ریسرچڈ اپون انفینٹلی. جتنا ڈیپ جاتے جائیں گے پتہ لگے گا کہ ابھی اور بہت ڈیپتھ ہے. یہ والا ایسپیکٹ ٹھیک بات ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بڑی اچھی بات فرمائی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تو اب اس سے ڈسرن کریں. ڈسرن یہ کرنا ہے کہ پھر بنانے والا کیسا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا اس کو بے پایا حکمت کہیں گے, یا اس کا پورا متوجہ ہو کے چیزوں کو؟ آپ ریلیجس ٹرمینالوجیز میں نہ جائیں ابھی. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ریلیجس ٹرمینالوجی, حکمت نہیں کہیں, وزڈم کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, عقل کہہ دیں, ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ توجہ سے کام کرنے والا, اتنی زیادہ توجہ سے کام کرنے والا جو میرے لیے تصور میں نہیں آتا. اور ایبسولوٹنس ہے اللہ تعالیٰ کی, ایبسولوٹنس. کوئی چیز ایبسولوٹنس کے بغیر نہیں ہے, مکمل ہے. یہ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایبسولوٹنس کے بغیر ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ کیوں ہے. یعنی دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دوں ایک چھوٹی سی. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ ابھی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی کوئی حکمت ہے. مثال کے طور پر انسان میں اپینڈکس کیوں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی. لیٹ سے مجھے سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی تھیورائز کر لیا ہو, لیکن لیٹ سے سمجھ نہیں آئی. تو اصل میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے ساری کریشن کو دیکھا ہے تو اب آپ اس ازمپشن پہ اس پہ کام کریں کہ دیکھیں پھر کیا ہو سکتی ہے حکمت, بجائے اس سے کہ لاکھ چیزوں کی تو حکمت نکل آئی, یہ ایک رہ گئی ہے بس, اس کو چھوڑ دیں. ایسے ہی جس طرح آپ کا کوئی استاد ہے, اس کی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک نہیں آئی تو آپ اس پر اعتماد کر کے اس سے پوچھ سکتے ہیں, یار انتظار کر لیں گے کہ شاید واضح ہو جائے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ, بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ.
جی روزمن، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مجھے. پلیز گو اہیڈ. جی سر، میں یہ کہہ رہی تھی یہ ساری صفات جو ہیں الحکیم، القدیر، الرحیم، العلیم، عادل وغیرہ، تو میں سوچ رہی تھی اس سے ریلیٹ کرنا، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے. یعنی یہ دل سے میری ایک خواہش تھی. میں نے رمضان میں بھی یہ دعا کی، اللہ مجھے آپ کی حمد کرنا سکھا دیں، مجھے حمد کرنا نہیں آ رہی. جیسے زبور میں ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے، تو چرند پرند سارے ان کے ساتھ ان کی لے میں لے ملاتے کرتے تھے. تو دعا یہ بھی تھی کہ اللہ آخرت میں ان کی یہ حمد سننے کا بھی موقع ملے. لیکن کچھ تو آ جائے، شاید ہمارے ساتھیوں میں کوئی شاعر ہو جو اس طرح سے ریلیٹ کر کے ہمیں سکھا دے یا بتا دے، تو ایٹ لیسٹ اس کو فیل تو کریں. لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے بالکل بھی کہ کس طرح اس کو میں ایلیبریٹ کروں یا بتاؤں یا کروں. صفات لکھی لیکن پھر کچھ لکھ نہیں پائی. تھوڑا شیئر کرنا تھا. آپ ایسا کیجئے، ایک تو سب سے پہلے یہ کام کیجئے کہ زبور کا ایک نسخہ لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو جن مزامیر کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب وہ حضرت داؤد اس کو پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ اور چرند اور پرند ان کے ساتھ جھومتے تھے. وہ اللہ کی عنایت سے ہمارے پاس ہیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس سے کچھ ذوق ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جو ذوق ڈیولپ ہوگا اس کے نتیجے، کیونکہ وہ پیغمبرانہ کلام ہے نا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، قرآن مجید کی دعائیں ہیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں. اور وہ زبور تو مجموعہ دعا ہے نا پورے کا پورا. اس کو جی ضرور حاصل کریں. اگر نہ ہو تو کسی ساتھی سے مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں اس کا ارینجمنٹ، کچھ بھیج دوں گا. میرا خیال ہے مل جانا چاہیے. آئی تھنک کوئی بائبل سوسائٹی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ ادھر سے بائبل مل جائے گی، دا ہولی بائبل. اور اس میں زامز کے نام سے جو چیپٹر ہے، زامز کے نام سے، وہ زبور ہی ہے. وہ ضرور دیکھیں. انشاءاللہ ضرور. اور قرآن میں بھی دیکھتے ہے تو ویسے، سورۃ الرحمن ہے. موبائل ایپس بھی ہیں، ویب سائٹس بھی اچھا، ہیں. الگ بھی ہیں. اچھا، اوکے. جی جی. زامز، مطلب زامز جو ہیں، پرووربز تو خیر زبور نہیں ہے، لیکن پرووربز بھی بہت خوبصورت ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں. بائبل از اے بیوٹیفل بک، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ، ہم نے تو اس کو بڑا ایک اچھوتی چیز بنا دیا. انفارچونیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کتاب ہے. جو کچھ بھی اس کے بقایا جات ہیں، آپ متی کی انجیل ہی پڑھ لیں، آدمی جھوم اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے. پہاڑی کا بعد ہی پڑھ لیں صرف. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جی ظفر، آپ میوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن ہے اور کوشچن کے ساتھ ہی اس کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ بھی شیئر کر لیتا ہوں. وہ اسی سے ہی اسی ٹاپک سے ہی انڈائریکٹلی آئی تھنک ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے. اس پہ ہم دوست گفتگو کرتے رہتے ہیں اکثر. تو رمضان میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا کہ تزکیہ پاکیزگی ہے، اس کا عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اصل میں ہے کیا پاکیزگی کیا؟ تو وہ رمضان کی مڈ میں ہی ہم اس پہ سوچتے سوچتے دوست نے شیئر کیا کہ تزکیہ اصل میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقائق سے شناسائی، حقیقت سے شناسائی. مطلب حقیقت اور میرے فہم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ جتنا کم ہوتا جائے گا، تزکیہ ہوتا جائے گا. اور یہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک چاہت پیدا ہوگی کہ یہ تزکیے والی زندگی میں اختیار کروں. اور جب تزکیے کی زندگی اختیار کرنے کی چاہت پیدا ہوگی تو اس کے کچھ اوصاف ہیں، ضروری اوصاف ہیں، جو کہ جن کو اختیار کیے بغیر وہ زندگی اختیار نہیں کی جا سکتی. جیسے صبر ہے، شکر ہے، تحمل ہے. تو یہ فائنڈنگز تھیں، یہ انسائٹس تھیں جو ہم ڈسکشن کے دوران، تو مجھے بڑا زبردست لگا کہ یہ یہی ہے. کیونکہ جب بھی ہم
किसी मुश्किल में आते हैं या कोई हार्ड टाइम्स में आते हैं और चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, तो महसूस यही होता है कि असल में हकीकत का इदराक नहीं है। जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ नहीं है, इसलिए ये डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं ये सवाल भी करना चाहता था कि तज़किया क्या है? और ये फीलिंग्स भी आपसे शेयर करना चाहता था। नहीं ज़फ़र, आई एम सो सॉरी, ये जो हमारा जो भी टॉपिक है बड़ा स्पेसिफिकली, मैं चाह रहा हूँ कि इसे भी हम डाइवर्ट ना करें। अगर तो आपके ख्याल में ये उससे रिलेट करता है तो फिर तो एक और मुझे बात है। महसूस मुझे महसूस हुआ कि उसी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अगर ये नहीं है तो फिर इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। मतलब मुझे क्योंकि हकीकत का इदराक, ये जो बातें हो रही हैं, यही है जी, ना कि चीज़ें असल में हैं क्या? नहीं नहीं, ये इसके नहीं पीछे बातें हो रही, ये नहीं, ये तो एक फिलोसॉफिकल टॉपिक हो जाएगा ना। हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे सामने एक क्रिएशन है, जी, हमने उससे क्रिएटर के क्या औसाफ हमें पता चल रहे हैं, ये है जो जी, बात है। ठीक है जी। ठीक है, यानी उसमें मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, इस पर हम बात कर लेंगे, तज़किये पे भी बात कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है सर। अगर कोई और इस पे बात करना चाह रहे तो वो प्लीज़ पहले कर ले। जी शबाना, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सॉरी मैं सफ़र में थी, अभी कनेक्ट कर पाई हूँ। तो मोइज़ भाई, मुझे जो समझ आई थी रिफ्लेक्शन की, वो ये थी कि आफ्टर नोइंग अबाउट 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल, तो आपके ख्याल में खालिक को कैसा होना चाहिए? तो जब मैंने इस पे थोड़ा गौर व फ़िक्र किया कि कैसे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जो पोटेंशियल्स दिए हैं, जिनको हमने 7 सेशंस में देखा, तो मुझे ये लगा कि अल्लाह ताला ने अगर इतना इंटेलिजेंट ये प्लान बनाया और उसमें फिर ये हमें पोटेंशियल्स दिए हैं, कि जिसके नतीजे में अभी राइट नाउ मैंने इसको रिलेट किया कि एआई और कैमरास एंड ऑल दैट, तो फिर इन सब ताकतों का माखज और मंबा होना चाहिए उस क्रिएटर को। इन सब ताकतों का मंबा और माखज होना चाहिए जिसने उसमें से हमें ये दिए हैं, तो वो खुद कैसा होगा? लामहदूद इख्तियारात का मालिक। और वो हर जगह सुनने और देखने वाला होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि सुने और देखे। इसलिए कि अब हम सीसीटीवी कैमरास और ये सब कर पा रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करके जो उसने हमें दिए हैं। तो क्या वो इतना पावर नहीं रखता कि हर जगह सुने, जाने, देखे और रिकॉर्ड करे? ज़रूर रखता और होगा। खालिक को ऐसा होना चाहिए अगर उसने हमें ये दी। एक तो मुझे ये समझ आई। दूसरी मुझे ये समझ आई कि जैसे अगर खालिक ने ये कायनात ऐसे बनाई है और हमें ये पोटेंशियल दी है, तो फिर खालिक की हमारे से कुछ तवक्कुआत होनी चाहिए, जैसे वालिदैन नहीं, की वो बच्चों से वो होती है। ये बात की बात है जी, इसको हम लेंगे। ओ, ठीक ओके। है। बट अभी जो और चीज़ है वो ये वाली, इसमें आप मजीद अगर कोई बात फरमाना चाहें कि इस क्रिएशन के से आप क्या औसाफ अल्लाह ताला नहीं, इसके खालिक के क्या औसाफ डिसर्न हाँ, कर सकते हैं। खालिक, हाँ, खालिक को एक होना चाहिए, खालिक को हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, और खालिक को बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। आप ये और बताएं, ये जो आपने फरमाया खालिक को एक होना चाहिए, ये क्यों कह रही हैं? खालिक को एक इसलिए होना चाहिए, जिस तरह यूनिवर्स के डिजाइन पे हमने गौर किया है कि किस तरह सारा सिस्टम वर्क कर रहा है एक खास तरीके के साथ। अगर दो हाँ, तीन होते तो ये तो कोलैप्स और कोलाइड हो जाता ना, एक दूसरे से टकरा जाती मुख्तलिफ ताकतें। राइट, राइट, यानी वो एक सिंगुलर पर्पस लगता है। इट कैन नॉट बी, इट इज हाँ, नॉट ए मल्टी पर्पस नहीं लगता, बल्कि सिंगल सिंगल मैंने इसको पर्पस, यूं एक रिलेट, यूनी डायरेक्शनल है। शबाना, मेरी यस रिक्वेस्ट सॉरी, है कि आप ना आज का सेशन जो है शुरू का, मैंने उसमें कुछ चीज़ें गुजारिश की हैं, उनको दोबारा सुन लीजिएगा और अगले सेशन में आकर अपनी बात ज़्यादा तफसील से रख लीजिएगा, बिकॉज आपकी आवाज़ कट रही है। ओके आप ओके, आप थैंक शायद यू, ट्रेवल थैंक कर रही हैं तो आपकी आवाज़ कट रही है। एक तो ये कि शुरू का हिस्सा जो है 5-7 ओके मिनट का, ओके। वो ज़रूर देख लीजिएगा, और तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। सेशन में यही कंटिन्यू होगा टॉपिक? जी जी, वो आपने करके तो फिर मैं सबको चाहता हूँ कि वो इनवाइट कर हो जाएं लोग, जो करना चाहते हैं लोग सब अपनी ओके पार्टिसिपेट कर ओके सकें। ओके, देन आई विल पार्टिसिपेट इन द राइट, नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत? शफ़क़त अली बात कर रहा हूँ सर। जी जी, शफ़क़त खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अ,
سر میں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کام کر رہا تھا، تو میرے سامنے عبد الماجد دریابادی صاحب کی ایک تعریف آئی رب کے اوپر کہ ربوبیت اور رب اور تربیت، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی چیز کو نقطہ یا عروج یا نقطہ کمال تک پہنچانے والا. تو میں نے اس پہ پھر غور کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جسے ہم کمال بول سکتے ہیں یا عروج بول سکتے ہیں. میرے 3 بیٹے ہیں، آپ جانتے ہیں. بڑے 2 بیٹے جو تھے ان کے اوپر تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ آئے روز جو ہے وہ کوئی نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے. اور میرے اللہ اوپر یہ ڈسکوری ہو رہی ہے اسی چیز کی، کسی خدا کی صفت کی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے اس کو نہ ہونے سے ہونے میں، یعنی عدم سے وجود میں لے کے آیا. تو اس کا کوئی تھا ہی نہیں ہمارے یہاں پہ سوچ میں یا فہم میں. تو اللہ پاک نے اسے پیدا فرمایا، پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہر حوالے سے اس کی ڈیولپمنٹ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جسمانی بھی ہو رہی ہے اور اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اس کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ خود کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے آج کے سیشن کے حوالے سے، کہ وہ جو خدا کی صفت ہے نا، اس کو میں واقعی محسوس کر رہا ہوں، اور اس سے مجھے خدا کا جو تعارف ہے سمجھنے کے پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ. شکر ہے جی، شکر الحمدللہ. یہ دیکھنا شروع کرنا ہے. یہ جو میں آپ کو جی ریفلیکشن کی ایکسرسائز یہ جو میں نے دی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں. یعنی چیزوں کے پیچھے ان کے خالق کی موجودگی کو دیکھیں اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ جو آیات اللہ ہیں، اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں، جب یہ بات ہوئی نا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزے کیوں نہیں لے کے آتے ہو، اللہ کی کوئی نشانی لے کے آؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیوں کا ذکر کیا وہ یہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو، دیکھو تم زمین کو، دیکھو تم سورج کو، دیکھو تم چاند کو، دیکھو تم اپنے آپ کو، دیکھو تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، دیکھو تم کس طرح تھے، کدھر پہنچے ہو، کدھر پہنچ جاؤ گے، اور پھر کدھر چلے جاؤ گے. یہ ساری چیزیں دیکھو. تمہارے کیا خیال؟ دیکھیے یہ سب کچھ کہنے کے بعد سورہ مومنون کے اینڈ پہ وہ کتنی سٹرونگ آیت ہے کہ جس کے بارے میں جو یہ کہا نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے بے ہو، شک. واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو سب کچھ ہم نے بنایا، یہ جو سب کچھ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے بالکل عبث بنا دیا ہے، بے مقصد بنایا ہے، اور تو ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے. یہ دل دہلا دینے والی آیت ہے آنیسٹلی. بالکل آپ اس صحیح. کو جب دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو بچہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پروان چڑھ رہا ہے، اس کی بے ربوبیت شک. میرے سامنے آ رہی ہے، یہ بے مقصد ہے؟ بے شک. کیا یہ بے مقصد ہے؟ از اٹ آف زیرو ہو جائے گی؟ یہ سب چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے بنائی ہیں اس نے. از دس واٹ وی تھنک؟ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے بے شک. ادھر تک پہنچے. بہت خوبصورت بات کی جی. انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ. شفقت، جزاک تھینک اللہ یو جی. سر. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. بس دعاؤں میں یاد رکھیے، کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. جی اللہ اللہ آسان تعالیٰ کرے. آمین. اچھا میں صرف آج کے ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا، وہ یہ کہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ میں نے یہ سب جو کائنات بنائی ہے ایسے ہی نہیں بنا دی اللہ نے، جو ہمیں ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس پوری دنیا میں اور کائنات میں. اور پھر ایک اور چیز آیت جو مجھے بہت چھوٹی سی آیت ہے، میرا شاید آیت کا ٹکڑا ہے، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے. تو اس سے مجھے یعنی کہ، اور پھر ایک جو اللہ کی ذات ہے علیم کی، علم کی، وہ مجھے بہت اسٹرائک کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے نا، اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ایسی صلاحیت ہے جو کہ باقی سب صلاحیت پہ بہت اوپر ہے، یعنی کہ حاوی ہے. ہم
اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بیسیکلی ہر سٹیپ میں علم حاصل کریں، ہم ہر چیز کو ڈائسیکٹ کریں، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، بدی مطلب نیکی، خوشی، غم، سب چیزوں کا ہم جاتے ہیں تو ڈائسیکٹ ہوتی جاتی ہیں، اور اسی سے ہی ہم حق پہ پہنچتے ہیں. جیسے کہ پچھلے کالر نے ظفر صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم حقیقت پہ پہنچتے ہیں، تو حقیقت کو پہنچنے کی جو سوچنے کے لیے جو سب سے بڑی صلاحیت چاہیے وہ علم کی صلاحیت چاہیے، علم حاصل کرنے کی. ہم فرق کرنے والی مخلوق ہیں، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم فرق کریں، اور جب ہم فرق کریں گے تو ہم حقیقت پہ پہنچیں گے. جب حقیقت پہ پہنچیں گے تو کوئی کچھ رولز ہیں جو اللہ نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ہم ان پرنسپل تک پہنچیں گے. اور جب ہم ان پرنسپلز تک پہنچیں گے اور جب ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. میں نے یہی کہنا تھا. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو علی بتائیں گے، لیکن آپ میں سے جو لوگ آج نہیں شیئر کر سکے پلیز کم پریپیئرڈ. اور یہ جو شروع کے 5 منٹ ہیں اس میں نے صرف وہ پوائنٹرز اس لیے نوٹ کرا دیے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائیں، آپ کے لیے اس کو ریویو کرنا بھی آسان ہو جائے. میں اس کی کوشش کر دوں گا کہ آپ کو آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے، آج کی میٹنگ، اس کی سمری میں علی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو ریگولرلی بھیج دیا کریں، سمری بھیج دیا کروں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. آپ اس کو دیکھ کے تو اس پر اس کے مطابق اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ورکنگ کر کے پلیز گیو جسٹ یہ جو اس کو اتنی امپورٹنس دے دیں کہ دن میں کوئی 5 7 10 منٹ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، جسٹ تھوڑی دیر ریلیکس کر کے اس کو ٹائم دے دیں کہ میں نے اس میں سے کس پوائنٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ جو بات ہے اس کو پھر سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کسی بھی ایسپیکٹ کو لے لیں، اور اس ایسپیکٹ سے جو کچھ کریٹر کے بارے میں اوصاف اس کے آپ ڈسرن کر رہے ہیں ان کو کنیکٹ کر کے نکالنا ہے. یہ ضروری ہے، کنیکٹ کر کے نکالنا ہے. ٹھیک ہے کہ مجھے یہ دکھ رہا ہے اور اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے انسان کے اندر یہ جو بے پایاں عقل کی صلاحیت ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کتنا جاننے والا ہے، وہ کتنا عقل مند اور کتنا حاضر باش ہے، کہ وہ ہی نوز ایوری تھنگ، ہی از ٹوٹلی اویئر، مائنڈ فل جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو الٹیمیٹ لیول پہ مائنڈ فل کہ یہ میں اس طرح ہوگا تو یہ ہو جائے گا. وہ والا چیس کا پلیئر کہ جو کبھی ہار ہی نہیں سکتا، ہی نوز ایوری موو. ٹھیک ہے، یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر کے نکالنا ہے انشاءاللہ. جی میرا خیال ہے جی وی آر اوور ٹائم. کوئی ہے جی ابھی؟ بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.